بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک رمضان المبارک اور تراویح اور قرآن پاک جو اس کے اندر پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ چند باتیں عرض کروں گا، انشاءاللہ سنیے گا، فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر کسی نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ داروں کے لیے ایک دروازہ مخصوص ہوگا جسے باب الریان کہتے ہیں، اس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے اور کوئی اس دروازے میں سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ ریان کا معنی سیراب ہونا یا سیراب کرنا، اس کے معنی میں یہ آتا ہے۔ تو دیکھیں کہ روزہ کے اندر سب سے جو مشقت والی چیز ہے وہ بھی پیاس ہے۔ بندہ ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، بھوک بھی کسی حد تک برداشت کر لیتا ہے، لیکن جو پیاس کا معاملہ ہے نا وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ گرمیوں کے اندر آپ دیکھیں کہ جب افطاری ہوتی ہے تو بندہ پانی کا گلاس یا پیالہ منہ کو لگا کے اس کو چھوڑتا ہی نہیں، اتنا پانی پیتا ہے، اتنا پانی پیتا ہے کہ اس کو پیاس کے اندر بہت زیادہ مشقت آتی ہے۔ تو یہ مشکل جو پیاس کے اندر آتی ہے، اللہ پاک نے اس کا اجر اس طرح دیا کہ جنت کے اندر اس دروازے کا نام ہی باب الریان رکھ دیا کہ اس دروازے سے جب وہ گزریں گے پھر ان کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جو دروازہ روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے جنت میں، اس کا معنی ہی سیرابی اور شادابی ہے۔ تو کتنا بڑا انعام اللہ پاک نے عطا کیا روزہ داروں کے لیے۔ رمضان کے مہینے میں جہاں مسلمان روزے کا اہتمام کرتا ہے دن میں، وہاں رات کو تراویح کا اہتمام بھی کرتا ہے، پھر تراویح میں قرآن پاک سنتا ہے۔ روزہ دن کی عبادت ہے، تراویح رات کی عبادت ہے۔ بعض لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روزہ نہیں رکھنا تو پھر تراویح بھی نہ پڑھیں، نہیں، تراویح الگ سنت ہے، روزہ الگ فرض ہے، اور تراویح کے اندر قرآن پاک سننا یہ الگ سنت ہے۔ تو یہ ساری کی ساری الگ الگ ثواب کی چیزیں ہیں، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملایا جائے کہ ایک عمل نہیں کیا تو پھر دوسرا بھی نہ کرے۔ بعض لوگ تراویح نہیں پڑھ سکتے تو اگلے دن روزہ بھی نہیں رکھتے کہ میں نے تراویح نہیں پڑھی تو روزہ نہیں ہوگا۔ تو یہ مسائل بھی سیکھنے چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ دیکھیں بندہ اس میں ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ صبح بندہ سحری کھاتا ہے، وہ بھی سنت، اس کو بھی اللہ پاک نے عبادت کی چیز بنایا۔ حالانکہ اپنی طاقت کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے سحری کھائی جا رہی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو بھی اجر اور ثواب اور عبادت بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے سحری کھانے والوں پہ رحمتیں نازل کرنے کا وعدہ فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس کے اندر برکت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سحری کھائی ثواب کی چیز، اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، فجر کی نماز پڑھی، وہ بھی عبادت، وہ بھی ثواب کی چیز۔ دیکھیں کس طرح اجر و ثواب مل رہا ہے۔ پھر سحری کے بعد اپنے کاموں میں لگ گیا، روزہ رکھ کے کام اپنے کر رہا ہے، لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو مستقل اجر و ثواب مل رہا ہے۔ پھر ظہر کی نماز کا انتظار، پھر عصر کا انتظار، پھر مغرب کا انتظار، پھر عشاء کا انتظار، عشاء سے پہلے پھر افطاری کا انتظار۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اجر و ثواب کی ہیں۔ پھر بندہ یہاں تک کہ تراویح پڑھ کے رات کو سو جاتا ہے یہ نیت کر کے اور اس انتظار میں کہ اب مجھے سحری میں اٹھنا ہے، سحری کروں گا، یا تہجد کی نیت کر کے سو جاتا ہے، تو اس کو اس کا بھی یعنی کہ سونے کا بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ بندہ سو گیا، نیند اپنی پوری کر رہا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس پہ اجر و ثواب رکھا، اس کو بھی عبادت لکھ دیا۔ تو رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں بندہ دن رات جو ہے اسی چکر میں رہتا ہے کہ اب کون سی عبادت، اب کون سی عبادت۔ تو اس طرح اور اس کے علاوہ جو تلاوت، ذکر، اذکار، تسبیحات، نوافل، تہجد یہ پڑھے گا، اس کا الگ سے ثواب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس طرح اللہ پاک نے اس مہینہ کو پاکیزہ، مقدس اور اتنا برکتوں والا بنا دیا کہ ہر چیز کا اس طرح اجر و ثواب مل رہا ہے۔ کام اپنے کر رہا ہے لیکن اجر و ثواب اس کو دیا جا رہا ہے۔ اور بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ یہ مہینہ اجر و ثواب اور نیکیوں کی بارش کا مہینہ ہے۔ بارش سے بھی زیادہ اس کے اندر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، بخششیں اور نیکیاں، اجر و ثواب، یہ ساری چیزیں بارش سے بھی زیادہ اللہ کی برستی ہیں اس مہینے کی۔ تراویح کی ہر رکعت پہ ایک سجدے پہ، ہر رکعت کے ایک سجدے پہ 1500 نیکیاں دی جا رہی ہیں۔ دیکھو اتنا بڑا انعام کسی چیز پہ ملتا ہے۔
اتنا منافع کسی چیز پہ نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن پاک قیامت کے دن اللہ کے ہاں بندے کی سفارش کریں گے۔ کوئی روزہ کہے گا کہ یا اللہ سارا دن یہ بندہ مجھے رکھ کے اور بری باتوں سے، خواہشات سے، کھانے پینے سے رکا رہا، یا اللہ تیرے حکم مانتا رہا اور اس نے اس طرح مجھے رکھا کہ میرا حق ادا کر دیا، تو میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ پھر قرآن پاک آئے گا، یا اللہ یہ سارے دن کا تھکا ہوا ہوتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، سارا دن کام بھی کرتا تھا، لیکن یا اللہ تیرا حکم مان کے، تیرا حکم سمجھ کے تراویح کے اندر پھر یہ میری تلاوت سنتا تھا، یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں تو اس کی بخشش کر دے۔ تو اللہ پاک روزہ اور قرآن کی سفارش کی وجہ سے، اس کی سفارش کی وجہ سے بندے کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ بڑا ہی مبارک شخص ہے وہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں اس چیز کا مستحق بن جائے کہ روز قیامت قرآن پاک اور رمضان کا مہینہ، رمضان کے روزے اس کی اللہ کے ہاں سفارش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ سفارش نصیب فرمائے، آمین۔